قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا يتفکرون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شعور ٹی وی کے ناظرین، شعور زندگی کے عنوان سے یہ نشست دوم آپ کی خدمت میں محمد یعقوب عابد پروفیسر قوم اسلامی کالج حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے شعور کے حوالے سے میں نے تعریفاً عرض کیا تھا کہ شعور زندگی ہے اور زندگی شعور ہے۔ شعور لذت بندگی بھی ہے اور شعور بندگی بھی ہے، اور شعور انسان کی عظمتوں کے اعلیٰ معیار کا نام ہے۔ شعور ادب و احترام کا نام ہے، اور شعور عشق و وفا کا نام ہے۔ شعور میں انسان کو فکری طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے رسائی حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو شناسائی ملتی ہے، اس کے بعد اسے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی اور شنوائی ملتی ہے۔ پھر جو کچھ انسان کو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ ملتا ہے اس حوالے سے کہ وہ باشعور اور صاحب ادراک با ادب ہو کر ان کی محفلوں میں ان کی صحبت میں زندگی گزارتا ہے۔ تو جو فطرتاً انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر شعور کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، اس میں نکھار آتا ہے، اور نکھار کے بعد پھر اس کو معراج نصیب ہوتی ہے، اور معراج انسان کی معرفت حق تعالیٰ کا نام ہے۔ ناظرین، ہم جب فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں تو ہماری پہلی ذمہ داری اس فطرت اسلام کا دفاع ہے کہ جس کا دشمن ازلی دشمن شیطان لعین ہے، اور اس کا ساتھی نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ جو ہے یہ اندر کا بیدی ہے اور باہر کا چور شیطان ہے۔ اندر کا بیدی جب باہر کے چور سے ملتا ہے تو پھر اس کی فطرت جو عین اسلام ہے، جو عین دین ہے، جو عین حق تعالیٰ کی معرفت کا راستہ ہے، یہ عین محبت کا راستہ ہے، یہ ادب کا راستہ ہے، یہ انسانیت کے اعلیٰ معیار کے حاصل کرنے کا راستہ ہے، تو وہ شیطان جو ہے وہ اس کی فطرت پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو مختلف دنیاوی رنگینیوں میں کھو جانے کا ایک ماحول مہیا کرتا ہے۔ یہ انسان اس دنیا کو جو ایک دلہن کی شکل میں وہ پیش کرتا ہے تو یہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اپنی فطرت گنوا بیٹھتا ہے، اپنی فطرت سے محروم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر اسفل سافلین کی طرف رغبت کر جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے احسان تقویم پیدا فرمایا، مگر یہ فطرت دین اور فطرت اسلام جس کو شعور کہتے ہیں اور جس کو نور کہتے ہیں، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے یہ پھر فرشتوں سے اعلیٰ معیار رکھنے والا انسان، حق تعالیٰ کی طرف سے نیابت اور خلافت کا تاج پہن کر آنے والا انسان، اور اللہ کی معرفت کا حق ادا کرنے والا انسان، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نیابت اور خلافت کے معیار کو اس انداز میں کہ کربلا میں بھی اپنی شناخت قائم رکھنے والا اور بشریت کو معراج بخشنے والا انسان پھر در بدر پھرتا ہے، اور تفکرات زمانہ میں وہ انسان جو ہے اپنی
اپنی عزت اور وقار کو کھو بیٹھتا ہے، جس وجہ سے پھر ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں تنقید سے، ایک دوسرے پر طعنہ زنی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم نالا رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم شک کے ساتھ شکوہ کناہ ہوتے ہیں۔ انسان کو وہ اگر معیار جو اللہ کی ذات نے عطا کیا اور اس کا پھر راستہ متعین کیا، اس کا ماحول پیدا کیا، اس کے لیے اللہ نے سامان وہاں پیدا فرمایا کہ اس کو والدین جو بچے کی تربیت انتہائی اعلیٰ انداز میں کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ شعور جو ہے وہ اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ وہ جو شعور ودیت کیا ہوا شعور ہے، جسے ہم ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ انسان کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے اس کو وارننگ دیتا ہے اور اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور اس کو اگر کوئی بندہ فطرت شناس نہیں رہتا، فطرت گنوا بیٹھتا ہے اور شیطان کے ہاتھوں فطرت سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ ایک آواز اندر سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز جو تم کر رہے ہو، یہ عمل جس کی طرف تم راغب ہو رہے ہو، یہ عمل درست نہیں ہے۔ حضرات، یہ بات واضح رہے کہ انسان پر اگر فطرت کی غیر فطری ماحول اگر شیطان کی طرف سے مسلط ہو جائے تو وہ پھر غیر فطری افعال اور اقوال کی طرف راغب ہوتا ہے جب، تو مگر ایک خفیف سی آواز اس کے دل سے اٹھتی ہے، وہ خفیف آواز اس کے دبے ہوئے ضمیر کی ہوتی ہے۔ وہ آواز بہت چیخ کر دیتا ہے، مگر ہمارے کانوں تک اس لیے نہیں پہنچتی کہ اس پر نفس اور شیطان نے قبضہ جما رکھا ہے اور گلا گھونٹ رکھا ہے، جس وجہ سے وہ ہلکی سی خفیف آواز ہمارے کانوں تک ضرور آتی ہے اور ہمارے شعور کو دوبارہ دستک دے کر اپنی اصلیت کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ تو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے وابستہ ہوتے ہیں، جیسا کہ پچھلی نشست میں نے یہ بات کی تھی کہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ زندگی کو کس کی طرح گزارنا ہے، کس طرح گزارنا ہے اور کس کی طرح گزارنا ہے، تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ پھر اس کو جب آئیڈیل نصیب ہوتا ہے اور آئیڈیل کے انتخاب میں اگر وہ صحیح درست سمت میں فیصلہ کرتا ہے اور اپنے ضمیر کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرتا ہے، تو یقیناً وہ انسان پھر اپنی شعور کی اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر جاتا ہے، اس کے شعور کو نکھار ملتا ہے اور اس کے شعور کو معراج ملتی ہے، اور وہ فطرتاً جو دین پر پیدا ہوتا ہے وہ عین مومن اور مسلمان بلکہ ولی اللہ اور صادقین و صالحین کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ فطرتاً انسان پاک باز ہے، فطرتاً انسان خوشبو پسند ہے، بدبو پسند نہیں ہے۔ یہی اس کی اللہ کی طرف سے ودیت کیا گئے شعور کی پہچان ہے کہ کوئی بھی بندہ بدبو پسند نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی خوشبو پسند ہے۔ ہر بندہ روشنی چاہتا ہے، اندھیرے دور کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص اپنی معاشرے میں اپنی عزت و آبرو کو بحال کرنا چاہتا ہے اور اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہ خوشبو پسند شخص بدقسمتی سے اگر شیطان کے نرغے میں آ جائے، اگر نفس اور شیطان کا تسلط پر قائم ہو جائے اور وہ اس کی فطرت کو چھین لے، تو پھر وہ بدبو میں رہتے رہتے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بدبو کو ہی پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ورنہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو باغ میں جانے کی بجائے غلاظت کے ڈھیروں کی طرف رخ کرے، بلکہ وہ باغات میں پھولوں سے آشنا اور پھولوں سے مستفید ہوتا ہے۔
یہ فطرت انسان کو اگر نصیب رہے اور پھر اس کی زندگی کا ہر گوشہ جو ہے وہ عین فطرت اسلام سے مزین ہوتا ہے، کوئی بھی عمل اس کا ایسا نہیں ہے جس پر بعد میں اسے پچھتانا پڑے اور یا لوگ اس پر طعنہ زنی کریں، بلکہ لوگ اسے فرشتہ سیرت کہتے ہیں، جبکہ وہ فرشتوں سے کہیں افضل ہوتا ہے۔ اور فرشتہ جو ہے وہ انسان کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت رہتے ہیں۔ فطرت دین، فطرت اسلام، یہ انسان کے شعور میں رکھ دیے گئے ہیں۔ انسان کوئی بھی ہے وہ اگر فطرت پر ہے تو پھر اس کے تمام عوامل، یہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، تمام ماحول میں وہ اپنے معیار کو نہ صرف قائم رکھتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بھی بنتا ہے، دوسروں کے لیے مثالیں بھی اس کے لیے قائم کی جاتی ہیں۔ میں نے اس پر ایک دفعہ یہ غور کیا کہ ہم جو فطرتاً اللہ اکبر کہتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں یا الحمدللہ کہتے ہیں یا استغفر اللہ کہتے ہیں، تو یہ کب ہمیں نصیب ہے؟ یہ تسبیح فاطمہ کے حوالے سے حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور سے کنیزہ کی طلب کی تو آپ نے انہیں کنیز دینے کی بجائے ایک وظیفہ عطا فرمایا کہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں گے تو آپ کی ساری تھکن تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کو آج ہم بھی اپناتے ہیں۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہم اکثر 3 بار سبحان اللہ، 3 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ، 33 بار ہی الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ کے عنوان سے یہ وظیفہ مشہور ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو اکثر ورد جاری رہتا تھا وہ تھا استغفر اللہ۔ تو اس پر اگر غور کریں تو یہ تکلفاً یا ہم اہتمام کے ساتھ جب 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا وظیفہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو عطا کیا تھا، یہ اہتمام کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اگر غور کریں تو یہ دراصل یہ چیز فطرت ہے۔ یہ انسان کے جب شعور ملتا ہے تو اس کی فطرت چونکہ عین دین ہے اور دین عین فطرت ہے، شعور فطرت ہے، ایک ہی بات ہے۔ جب شعور مل جائے، فطرت نصیب ہو جاتی ہے تو ہر لمحہ انہی جو وظائف، یہی وظائف جو تسبیح فاطمہ میں ہمیں بتائے گئے ہیں اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں، وہ از خود ہی اس کی زبان سے ادا ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً عام شخص دیکھیں تو جب وہ کسی خوبصورت چیزوں پر نظر دوڑاتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے از خود ہی سبحان اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب وہ لذات اور لذت والی اشیاء، نعمتوں کو جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں یا پہننے سے تعلق رکھتی ہیں یا اس کی رہائش سے اس کا تعلق ہے، تو جب یہ ان سے نصیب ہوتی ہیں تو یہ از خود ہی پھر الحمدللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور جب اس کو عجائبات قدرت پر اس کا خیال جاتا ہے، یہ بلند بالا آسمان اور پہاڑ اور وسیع و عریض زمین، اس پر سبزہ، اس پر بڑے بڑے دریا، بڑے بڑے سمندر، بڑے بڑے پہاڑ، جب یہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں
تو یہ عجائبات قدرت کو دیکھ کر اللہ اکبر زبان پر اس کے جاری ہوتا ہے، اور جب اسے اپنے گناہوں پر کہیں نظر دوڑانے کی توفیق ملتی ہے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو جب یہ کا جائزہ لیتا ہے اور پھر عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو یہ استغفر اللہ کا زبان پر لفظ جاری ہوتا ہے۔